ہم جھکے نہیں، ہم بکے نہیں، شکر الحمدللہ۔ میں خدائے بزرگ و برتر کی ذات کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے کوئی ایسی آزمائش نہیں دی جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب تک انسان جہاں ہے، باہر ہے، اندر ہے، جس حال میں ہے، عزت ہے، زندگی ہے، رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بڑا اس وقت گرم چل رہا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18-20 دن رہ گئے ہیں اور وزارت عظمیٰ چھوڑ دی اصولوں پر، قومی اسمبلی چھوڑ دی اصولوں پر، صوبائی اسمبلیاں چھوڑ دی اصولوں پر، گورنر چھوڑ دی اصولوں پر، حکومتیں چھوڑ دی اصولوں پر۔ تو اپوزیشن لیڈرشپ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کے جانے کا کوئی دکھ ہو یا اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بک جائے یا جھک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس میں بہت کچھ میسج میں نے دے دیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے وزراء صاحبان کہہ رہے تھے حلیم عادل کدھر ہے، حلیم عادل کدھر ہے، گم ہے۔ بڑے بڑے لوگ تو ملکس میں ایک ایک عرصے گئے ہوئے ہوتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، میں ادھر ہی ہوں، اور اگر ہمیں صرف ایف آئی آرز کی تعداد کا پتہ ہوتا تو ہم آ جاتے۔ لیکن جب وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اپوزیشن لیڈر کہیں ہے، تو میں نے خط لکھا کہ آپ بتائیے کب میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم کنسلٹیشن میں جوائن کرنے کو تیار ہیں آپ کو نگران حکومت کے لیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نگران، اچھا اگر ہم کوئی نام دیتے بھی، چونکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی نیوٹرل نام، کوئی اچھا نام کوئی اور بھی دیتا ہے تو ہمیں قبول ہوگا، یا ہم کوئی دیتے تو اگر نہیں ملتے تو پنجاب کی طرح الیکشن کمیشن سے جا کے یہ وہی کرتے۔ میں کہتا جنہوں نے وہی کرنا تھا جو پنجاب میں کیا، تو اتنا بڑا ایشو تھا نہیں، لیکن میں نے اپنی اویلیبلٹی، چونکہ میری آئینی ذمہ داری تھی، میں سندھ کے عوام نے اپوزیشن ممبران کے ذریعے مجھے بھیجوایا تھا اسمبلی میں نے کہا تھا بے شک مجھے جیل جانا پڑے، کیونکہ جیل کی میں تو ہو کے آیا ہوا ہوں، جیل کی دال وال کھائی ہوئی ہے، جیل بھی انسانوں کے لیے ہوتی ہے، بہت سارے بیچارے، بہت سارے بے گناہ وہاں ہوتے ہیں، اگر ہم بھی چلے جائیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو جیل کو بڑا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار می۔ تو میں نے تو کہا تھا میں اویلیبل ہوں، لیکن افسوس میں کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ روز جس طریقے سے ہماری خواتین ایم پی ایز کے گھر پر پیپلز پارٹی نے، جو جمہوریت کی بہت بڑی دعوے دار ہے، دائی ہے، بھٹو صاحب کی پارٹی کہلاتی ہے بی بی کی، واقعی وہ تھی، بی بی تک آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی گئی۔ کل پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے پولیس ہماری خواتین کے گھروں پر بھیجی ہے، اپوزیشن لیڈر کے لیے حلیم عادل شیخ کے خلاف سائن کر دو، ایم کیو ایم کے لیے سائن کر دو۔ کوئی شرم ہے پیپلز پارٹی کو، سندھ حکومت کو؟ کدھر جمہوریت کو لے جا رہے ہو؟ یہ خواتین اپنے گھروں پر موجود ہیں، پولیس کے ذریعے اپوزیشن لیڈر بنوانے۔ اور ایم کیو ایم سے بھی کہتا ہوں میں، آپ لوگوں کا آپ کا کردار سامنے آ چکا ہے، ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے، ایم کیو ایم تباہ ہے کراچی میں آپ کے کردار کی وجہ سے، جس طریقے سے آپ نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جس انداز سے آپ ہر جگہ بلیک میلنگ کرتے ہو۔ سوائے ایک اچھائی ہے اس کے اندر، رانا انصار باجی ایک اچھا نام ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میری بڑی بہن ہے، نام پتہ نہیں کیسے ان کا دے دیا، ان بیچاریوں کو لسٹ دھما دی جائے گی۔ رانا انصار باجی کے لیے میں کہتا ہوں بہترین خاتون ہیں، بہت اچھا نام دیا، لیکن ایم کیو ایم نے جو راستہ لیا، تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہم جو کہتے تھے کہ نورا کشتی ہے، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ایک ہے، سندھ کی بربادی میں ان دونوں جماعتوں کا کردار ہے، کٹھے ہیں، ہر معاملے میں کٹھے ہیں۔ اب یہ نگران حکومت بنائے گی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی، کٹھے ہو کے آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ ایک مشہور نظم پڑھی گئی تھی ایم کیو ایم کے ایک وزیر صاحب، ایک ممبر صاحب کی جانب سے، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ تو یہ 30 سال سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اس نعرے میں قائم ہے کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج میجورٹی آف دا ایم پی ایز اگر میرے خلاف سگنیچر کر دیتی ہے تو میں اس کو قانونی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، جو لوگ موجود ہیں، زبردستی نہیں، بندوق کے زور پہ نہیں، اگر جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور بھی کوئی، اگر جو ان لوگوں نے ہمیں چھوڑا ہے وہ جاتے ہیں تو اپنی اگر وہ سیاسی قبر کھودنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن ہم ان سے کوئی گلا نہیں ہے۔ جو نے پارٹی چھوڑ دی، اگر وہ اپوزیشن لیڈر پہ بھی ہمیں ساتھ نہیں دیتے تو ان کا حق ہے، جن کا انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، وہ ہماری پارٹی جو چھوڑ کے چلے گئے، ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں جو ابھی تک پی ٹی آئی میں خواتین موجود تھیں، ان کے گھر پہ پولیس بھیجنا انتہائی شرمناک ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ بلاول صاحب اگر سن رہے ہوں تو میں کہنا چاہتا ہوں کچھ اخلاقیات کو قائم رکھیں۔ حلیم عادل شیخ کو آپ نے جو کرنا ہے 4 سال سے کرتے آ رہے ہیں، پھر کر لیجئے گا۔ اگر مجھے اندر جانا ہو، جس دن میرے رب نے، میرے اللہ تعالیٰ نے میرا رکھا ہے کہ میں نے اندر ہونا ہے، میں نے اندر ہونا ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر اندر گیا، اگر میں نے قبر کے اندر بھی ہونا ہے تو آپ نہیں روک سکتے۔ جو موت ہے وہ برحق ہے، جہاں کا رزق لکھا ہے وہ برحق ہے۔ لیکن کل جو عمل کیا گیا
زور زبردستی سے ہماری خواتین کے گھروں پہ چھاپے پولیس نے لگائے، سندھ پولیس نے، پیپلز پارٹی، اور یہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے مل کے کیا۔ ارے بھائی کرا لینا، قائل کر لیں ایم پی ایس کو، اور میجورٹی اکثریت تک سگنیچر کرتے، میں دل و جان سے اب بھی قبول کر رہا ہوں، مطلب وہ ایک لیگل رائٹ ہے، ان کو کر دے، کسی اور کو بنا لیتے، اور میں نے 18 دن میں کون سے تیر چلا لینے یار، میرے کون سے مشورے انہوں نے قبول کرنے ہیں، لیکن میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سی ایم کو جواب دے دیا تھا۔ تو اپوزیشن لیڈر سنیں، یہ لوگ مل ملا کے تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی وہ انشاءاللہ وہی آؤ مل کر کھاتے ہیں کہ فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے بنے گی۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں اپنے پچھلے 3 سال کی اپوزیشن لیڈرشپ میں، اور اس سے پہلے 2 سال پہلے 5 سالہ اسمبلی کے دور میں، سب کو پتہ ہے کہ میں نے تھر پارکرز کا ایشو ہو، دوائیوں کا ایشو ہو، کتابوں کا ایشو ہو، بچوں سے زیادتی کا ایشو ہو، کتوں کے کاٹے کا ایشو ہو، ایڈز کا ایشو ہو، ہسپتالوں کا ایشو ہو، عوام کے ایشوز کے اوپر ٹارگٹ کلنگ کا ایشو ہو، ڈاکوؤں کے ہاں کے آج مرنے والوں کا ایشو ہو، ڈاکو راج کا ایشو ہو، میں نے سندھ اسمبلی میں کرپشن کے ایشوز ہوں، میں نے سندھ اسمبلی میں اپنا رول پلے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو تحریک انصاف کے تمام ارکان ورکرز انشاءاللہ سندھ میں اور پورے پاکستان میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اگر آپ لوگ اپوزیشن لیڈر بنانا تھا، جائیے سگنیچر کرائیے، راضی کیجئے، قائل کیجئے، بنا لیجئے، لیکن بندوق کے زور پہ، پولیس کے زور پہ ہماری خواتین ایم پی ایس کو ہسا کر، ڈرا کر ان سے سائن کرانا نہایت افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ایک سیاسی چہرے پہ کلنک کا ٹیکا ہے، کالا دھبا ہے۔ ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔